السلام علیکم دوستو، آج کا لیکچر لفظ، کلمہ، کلام اور محمل میں فرق پر مشتمل ہے۔ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ لفظ کسی کہتے ہیں، کلمہ کسی کہتے ہیں، کلام اور اس طرح محمل پر ہم مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ سب سے پہلا ہے لفظ۔ حروف کو ایک خاص ترتیب سے لکھا یا پڑھا جائے تو لفظ وجود میں آتا ہے۔ یعنی لفظ کس طرح وجود میں آتا ہے؟ چند حروف کو ہم نے ایک خاص ترتیب سے لکھا یا پڑھا تو اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ قواعد کی پہلی کڑی ہے، جیسے کہ ہم نے میم، سین، جیم اور دال کو جب ایک جگہ لکھا تو اس سے ایک لفظ وجود میں آیا، مسجد۔ اس طرح کاف، الف، میم، ان تینوں حروفوں کو جب ہم نے ملایا تو اس سے ایک لفظ وجود میں کیا آیا، کام، جو بامانی لفظ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو بتاتے چلے کہ لفظ کو کلام یا بات بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہے لفظ کی دو اقسام ہیں، کلمہ اور محمل۔ کلمہ بامانی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، یعنی الفاظ تو بہت سے ہوں گے، کچھ بے معنی ہوں گے، کچھ بامانی۔ جو الفاظ معنی رکھتے ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے مسجد، اگر کوئی مسجد کا نام لیتا ہے تو ہمیں سننے میں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شخص اس مقام کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ جہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس طرح ملک ایک بامانی لفظ ہے۔ اس طرح کام، چلانا، لکھنا، یہ سب جو ہے بامانی الفاظ ہے۔ جو الفاظ معنی رکھتے ہو یعنی ان کے معنی ہوتے ہو اسے کیا کہتے ہیں، کلمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا قسم جو ہے محمل ہے۔ محمل بے معنی الفاظ کو ہم محمل کہتے ہیں، یعنی بے معنی جو لفظ ہوتا ہے اسے محمل کہا جاتا ہے۔ جیسے مثالیں دی گئی ہے، دھوم دھام، سچ مچ اور میل کچیل وغیرہ میں دام اور کچیل جو ہے یہ محمل الفاظ ہے۔ اس طرح ہم روٹی ووٹی کھائیں گے یا چائے شائے پئیں گے، اور تو اس طرح کے الفاظ جو ایک لفظ کے ساتھ بے معنی آ جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، محمل کہتے ہیں۔ اور محمل کے بارے میں یہ جاننا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ بہت سے ٹیسٹوں میں اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا آ جاتا ہے، بے معنی الفاظ ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، یا اس طرح کی مثالیں دی گئی ہوتی ہے کہ سچ مچ میں مچ کیا ہے، تو یہ سچ مچ میں مچ جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا اور اسے ہم محمل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا یہ لیکچر۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔